السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں آج ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح میں جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں، روٹین سے کتاب صلاۃ ہے، اور اس میں ہے سنتوں اور ان کی فضیلت کا بیان۔ نماز میں جو سنتے ہیں اور ان کی جو فضیلت ہے ان کے بیان کے حوالے سے ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 1159 حدیث ہے۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ ترمذی اور مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان آدمی ہر روز فرائض کے علاوہ اللہ کی رضا کی خاطر 12 رکعتیں نفل ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، یا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1160۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، اور وہ اس کے بعد مغرب کے بعد 2، اس کے بعد پھر مغرب کے بعد 2 رکعتیں آپ کے گھر پر پڑھیں، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد آپ کے گھر پر پڑھیں۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ابن عمر کی بہن تھیں نے مجھے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر طلوع ہو جانے پر ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1161۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد گھر تشریف لے جا کر صرف 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1162۔ عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے متعلق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے گھر میں پڑھتے، پھر نماز پڑھانے تشریف لے جاتے، پھر آ کر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر آپ نماز مغرب پڑھتے، پھر گھر تشریف لا کر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر نماز عشاء پڑھتے اور میرے گھر تشریف لا کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر سمیت 9 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ آپ رات دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور دیر تک بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رکوع و سجود بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب آپ بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع و سجود بھی بیٹھ کر ہی کرتے، اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے۔ مسلم اور امام ابو داؤد نے یہ اضافہ نقل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ حدیث نمبر 1163۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے فجر کی 2 رکعتوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 1164۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ حدیث نمبر 1165۔ عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ تیسری مرتبہ اس اندیشے کے پیش نظر کہ لوگ اسے سنت نہ بنا لیں، فرمایا، جو کوئی چاہے پڑھے۔ حدیث نمبر 1166۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو وہ 4 رکعت پڑھے۔ مسلم اور انہی کی دوسری روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے تو وہ اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ حدیث نمبر 1147۔ 1167۔ حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتوں اور اس کے بعد 4 رکعتوں پر دوام اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1168۔ ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کے لیے جن میں سلام نہ پھیرا گیا ہو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1169۔ عبداللہ بن صائب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے بعد نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ گھڑی ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی عمل صالح اوپر جائے۔ حدیث نمبر 1180۔ 1170۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والے شخص پر رحم فرمائے۔
حدیث نمبر 1171۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرشتوں اور ان کی اتباع کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں پر سلام بھیج کر فرق کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1172۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1173۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور وہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ترمذی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف عمر بن ابی قسم سے مروی حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں، جبکہ میں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ منکر حدیث ہے اور انہوں نے اسے بہت زیادہ ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 1174۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1175۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عشاء پڑھ کر میرے پاس تشریف لاتے تو آپ 4 یا 6 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ حدیث نمبر 1176۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستاروں کے ڈوبنے کے بعد سے مراد فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں اور سجدوں کے بعد سے مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں۔ حدیث نمبر 1177۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، زوال آفتاب کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب نماز تہجد کی 4 رکعتوں کے ثواب سے برابر ہے۔ اس وقت ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے سائے دائیں سے اور بائیں سے لوٹتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1178۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں میرے ہاں کبھی ترک نہیں کی۔ بخاری، مسلم اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی، آپ نے زندگی بھر یہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ حدیث نمبر 1179۔ مختار بن فلفل بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، عمر نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے پر ہاتھوں پر مارا کرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انہیں پڑھاتے دیکھا کرتے تھے لیکن آپ نے ہمیں حکم نہیں فرمایا یا منع نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 1180۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، جب مؤذن نماز مغرب کے لیے اذان کہتا تو صحابہ ستونوں کی طرف دوڑتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، حتیٰ کہ کوئی اجنبی شخص مسجد میں آتا تو وہ ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کثرت دیکھ کر سمجھتا کہ نماز ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 1181۔ مرثد بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عقبہ جہینی کے پاس آیا تو میں نے کہا، کیا بنو تمیم کے متعلق میں تمہیں تعجب انگیز بات نہ بتاؤں کہ وہ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ تو عقبہ نے فرمایا، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان پر عمل پیرا تھے۔ میں نے کہا، اب تمہیں کون سی چیز مانے ہے؟ انہوں نے فرمایا، مشغولیت۔ حدیث نمبر 1182۔ کعب بن حجرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد الاشل قبیلے کی مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے وہاں نماز مغرب ادا کی۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ گھروں میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی روایت میں ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر نفل پڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ نماز گھروں میں پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 1183۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 2 رکعتوں میں قرات لمبی کیا کرتے تھے حتیٰ کہ نمازی چلے جاتے۔ حدیث نمبر 1184۔ مکحول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد کلام کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور ایک دوسری روایت میں کہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز علیین میں بلند کی جاتی ہے، اور یہ روایت مرسل ہے۔ حدیث نمبر 1185۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، انہوں نے اضافہ نقل کیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ وہ فرض نماز کے ساتھ بلند کی جاتی ہیں۔ یہ دونوں روایتیں رزین نے روایت کی ہیں، وکی نے حذیفہ سے مروی زائد الفاظ شعب الایمان میں اسی طرح روایت کیے ہیں۔ حدیث نمبر 1186۔ عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ نافع بن جبیر نے انہیں صاحب کے پاس بھیجا تھا کہ وہ ان سے اس چیز کے متعلق پوچھے جو معاویہ نے ان سے دوران نماز دیکھی۔ صاحب نے فرمایا، ہاں میں نے معاویہ کے ساتھ مقصورہ احکام کے لیے خاص کمرہ میں نماز جمعہ ادا کی۔ جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی اسی جگہ کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ جب وہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے میری طرف پیغام بھیجتے ہوئے فرمایا، آئندہ ایسا نہ کرنا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب تم نماز جمعہ پڑھ لو تو پھر تم کلام کر لینے یا وہاں سے چلے جانے تک کوئی نماز نہ پڑھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ ہم فرض نماز کے ساتھ کوئی نفل نہ ملائیں، حتیٰ کہ ہم باہم بات چیت کر لیں یا وہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ حدیث نمبر 1187۔ عطا بیان کرتے ہیں کہ جب ابن عمر مکہ میں نماز جمعہ ادا فرماتے تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر آگے بڑھ کر 4 رکعتیں پڑھتے، اور جب مدینہ میں ہوتے تو جمعہ پڑھ کر اپنے گھر تشریف لے جاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور مسجد میں نہ پڑھتے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ انہوں نے جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھی۔ کتاب الصلاۃ میں نیا چیپٹر ہے نماز تہجد کا بیان۔ حدیث نمبر 1188 ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہو کر طلوع فجر تک 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ آپ اس میں اتنا لمبا سجدہ فرماتے کہ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے کوئی شخص 50 آیات کی تلاوت کر لیتا۔ جب مؤذن نماز فجر کی اذان سے فارغ ہو جاتا اور فجر واضح ہو جاتی تو آپ ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر دایاں پہلو پر لیٹ جاتے، حتیٰ کہ مؤذن حاضر خدمت ہو کر اقامت کے لیے درخواست کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ حدیث نمبر 1189۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو اگر میں بیدار ہوتی تو آپ مجھ سے بات وغیرہ کر لیتے، ورنہ لیٹ جاتے۔ حدیث نمبر 1190۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ حدیث نمبر 1191۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وتر اور فجر کی 2 رکعتوں سمیت 13 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1192۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ 7، 9 اور 11 رکعت تھی۔ حدیث نمبر 1193۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے رات کو کھڑے ہوتے تو آپ 2 ہلکی رکعتوں سے اپنی نماز کا افتتاح کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1194۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو قیام کرے تو 2 ہلکی رکعتوں سے آغاز کرے۔ حدیث نمبر 1195۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے ہاں ایک رات بسر کی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ دیر بات چیت کی اور پھر سو گئے۔ جب آخری تہائی رات یا کچھ رات باقی رہ گئی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور شب و روز کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، حتیٰ کہ آپ نے سورہ مکمل فرمائی۔ پھر آپ مشکیزے کی طرف گئے، پھر اس کا منہ کھول کر ٹب میں پانی لیا اور افراط و تفریط کے بغیر خوب اچھی طرح وضو کیا۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، میں بھی کھڑا ہوا اور وضو کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے کان سے پکڑ کر گھما کر اپنے دائیں جانب کر لیا۔ آپ نے 13 رکعت نماز مکمل کی، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے، حتیٰ کہ آپ خراٹے بھرنے لگے، اور جب آپ سو جاتے تو خراٹے بھرتے۔ پھر بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی، بس آپ نے اور وضو نہ کیا اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے آگے اور میرے پیچھے، اور میرے لیے نور کر دے۔ اور ان میں سے بعض نے یہ اضافہ نقل کیا کہ میری زبان میں
نور کر دے، اور یہ بھی ذکر کیا کہ میرے پٹھے، گوشت، میرا خون، میرا بال اور میرا بدن نورانی بنا دے۔ اور صحیحین کی روایت میں ہے کہ اور میرے نفس میں نور اور بہت ہی نور بخش۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے جو مسلم میں ہے کہ اے اللہ تو مجھے نور عطا فرما۔ حدیث نمبر 1196۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے، آپ بیدار ہوئے، مسواک کی اور وضو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں آخر صورت تک، پھر آپ کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھیں، ان میں سے قیام اور رکوع و سجود لمبا کیا، پھر آپ آ کر سو گئے حتیٰ کہ آپ کراٹے پڑھنے لگے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ ایسے کرتے ہوئے 6 رکعتیں پڑھیں، آپ ہر مرتبہ مسواک کرتے، وضو کرتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے، پھر آپ نے ان 3 وتر پڑھے۔ حدیث نمبر 1197۔ زید بن خالد سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد ملاحظہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں بہت ہی لمبی پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو پہلی 2 سے قدر مختصر تھیں، اور پھر 2 رکعتیں ان سے کم لمبی پڑھیں، پھر 2 رکعتوں ان سے کم لمبی پڑھی، پھر آپ نے وتر پڑھے۔ یہ 13 رکعتیں ہوئی۔ امام مسلم نے زید کا یہ قول آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور پہلی 2 سے قدر مختصر تھیں 4 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور صحیح مسلم میں اور افراد مسلم میں، کتاب الحمیدی اور موطا مالک، سنن ابی داؤد اور جامع الاصول میں اسی طرح مذکور ہے۔ حدیث نمبر 1198۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ اور بوجھل ہو گئے تو آپ زیادہ تر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1199۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں ان میں ایک جیسی صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے تالیف کردہ قرآن کریم کے مطابق کی شروع ہونے والی صورتوں میں سے 20 صورتوں کا ذکر کیا۔ یہ 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے، ان میں سے آخری 2 صورتیں حامیم دخان اور اما یتساءلون ہیں۔ حدیث نمبر 1200۔ حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے 3 بار اللہ اکبر کہا اور پھر دعا پڑھی۔ وہ بادشاہت، قہر و غلبے اور کبریائی و عظمت والا ہے۔ پھر آپ نے دعائے استفتاح پڑھی اور پھر سورۃ بقرہ پڑھی۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو آپ کا رکوع قیام کی طرح طویل تھا۔ آپ اپنے رکوع میں یہ دعا کیا کرتے تھے، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ پھر آپ نے رکوع سے اپنا سار اٹھایا تو آپ کا قیام رکوع کی طرح تھا۔ آپ وہاں یہ دعا کرتے تھے، اے رب میرے رب کہ ہر قسم کی حمد ہے۔ پھر آپ نے سجدہ کیا، آپ کے سجود بھی آپ کے قیام کے برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجود میں یہ دعا کیا کرتے تھے، پاک ہے میرا رب بہت بلند۔ پھر آپ نے سجود سے سر اٹھایا، آپ اپنے سجدوں کے درمیان اپنے سجود کے برابر ہی بیٹھتے اور یہ دعا کیا کرتے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھیں اور آپ نے ان میں سورۃ البقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، المائدہ اور الانعام تلاوت فرمائی۔ شعبہ کو المائدہ یا انعام میں شک ہوا ہے۔ حدیث نمبر 1201۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آیات کا اہتمام کرتا ہے وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ جو 100 آیات کی تلاوت و حفظ اور عمل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اطاعت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص 1000 آیات کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ڈھیروں اجر و ثواب پانے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1202۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرات کرتے وقت کبھی اپنی آواز بلند کرتے اور کبھی پست کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1203۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بلند آواز سے قرات کرتے تھے کہ آپ کے گھر کے اندر قرات کرتے ہیں تو صحن میں موجود شخص آپ کی قرات سن سکتا تھا۔ حدیث نمبر 1204۔ ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے تو دیکھا کہ ابو بکر پست آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر ان کے پاس سے گزرے تو بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا، میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم آہستہ آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے جس سے سرگوشی کی اس کو سنا دیا، یعنی اللہ پاک کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا، میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم اپنی آواز کچھ بلند کرو، اور عمر سے فرمایا تم اپنی آواز کچھ پست رکھو۔ ابو داؤد اور امام ترمذی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1205۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے صبح کر دی، اور وہ آیت یہ تھی: اگر تم انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو غالب و حکمت والا ہے۔ حدیث نمبر 1206۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی صبح کی 2 رکعتیں پڑھے تو وہ اپنے دایاں پہلو پر لیٹ جائے۔ حدیث نمبر 1207۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ انہوں نے فرمایا: جس پر دوام ہو۔ میں نے پوچھا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کس وقت تہجد پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: جب آپ مرغ کی آواز سنتے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1208۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات تہجد پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو ہم آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتے تھے، اور اگر ہم آپ کو سویا ہوا دیکھنا چاہتے تو ہم آپ کو سویا ہوا بھی دیکھ لیتے تھے۔ حدیث نمبر 1209۔ حدیث نمبر 1209۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی نے بیان کیا کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور اس دوران میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنے کے لیے آپ کو غور سے دیکھتا رہوں گا حتیٰ کہ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل دیکھ سکوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھ لی تو آپ رات دیر تک سوئے رہے، پھر بیدار ہوئے تو افق پر نظر ڈال کر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: ہمارے پروردگار تو نے یہ ناحق پیدا نہیں فرمایا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے مسواک نکالی، پھر کسی برتن سے پیالے میں پانی ڈالا اور مسواک کی، پھر نماز پڑھی حتیٰ کہ میں نے کہا کہ آپ جتنی دیر سوئے تھے اسی قدر نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ میں نے دل میں کہا آپ نے جس قدر نماز پڑھی تھی اسی قدر سو گئے، پھر آپ بیدار ہوئے تو آپ نے پہلی مرتبہ کی طرح عمل دہرایا اور آپ نے وہی آیات تلاوت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے 3 مرتبہ ایسے کیا۔ حدیث نمبر 1210۔ یہ علی بن ملک سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اور نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: تم ان کی نماز کے متعلق پوچھ کر کیا کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آپ نے جتنی دیر نماز پڑھی ہوتی اتنی دیر سو جاتے، پھر جس قدر سوئے اسی قدر نماز پڑھتے، پھر جتنی دیر نماز پڑھی ہوتی اسی قدر سو جاتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی قرات کا ایک ایک حرف واضح ہوتا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔